دیا تھا صحیح کہ شریعت کے مطابق جو ہیں فیصلے ہوں گے وفاقی شرعی عدالتوں میں. جو لوگ اپنے فیصلے جو ہیں وہ وفاقی شرعی عدالتوں کے اندر رکھنا چاہتے ہیں ان کے فیصلے جو ہیں شریعت کے مطابق ہوں گے. دوسرا زکوٰۃ کا نظام انہوں نے بہت بہترین طریقے سے پورے پاکستان میں رائج کیا تھا. اور تیسری انہوں نے عشر کمیٹیاں بنائیں, نماز کی کمیٹی آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر. یعنی کہ ایک انہوں نے تھوڑا بہت اسلامی نظام کا ڈھانچہ دیا. لیکن جب ان سے بھی علماء کرام نے کہا بھائی یہ چیزیں تو اصل مقصود نہیں ہے, اصل مقصود تو پراپر یعنی کہ صحیح اسلامی نظام ہے, تو جنرل صاحب کا بڑا مشہور جواب ہے کہ میرے ہاتھ میں تھوڑے ہی الادین کا چراغ ہے جو ایک دن میں اسلام نافذ کر لوں. حتیٰ کہ میں آپ کو اگر صحیح بتاؤں تو اسلام ایک دن میں ہی نافذ ہوتا ہے. بے شک. اب دیکھیں نا حدیث شریف کے اندر جب پردے کا حکم آیا تو وہ عورت بازار سے گھر آ رہی ہے تو وہ وہیں رک گئی. اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتی اللہ کے حکم کے خلاف میرا ایک قدم بھی اٹھے. اپنے بچے کو بھیجا, بیٹا جا چادر لے گیا, اوڑی پردہ کیا اور پھر گھر آئی. چاہے ضعیف روایت ہے لیکن اسلام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا بندے کا ایک قدم بھی غلط نہیں اٹھتا. جب اللہ کا نظام ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میری زمین پہ میرا نظام قائم کرو, اور اس مالک سے بہتر کس کا نظام ہو سکتا ہے جس نے ساری دنیا کو بنایا, جس نے اس انسان کو بنایا ہے. آپ مثال کے طور پر ہم اگر ایک گاڑی لیتے ہیں ٹویوٹا یا BMW کی گاڑی لیتے ہیں تو ہمیں ایک کیٹلاگ بک دیتے ہیں کہ آپ نے اس کے مطابق جی اس میں اتنا آئل ڈالنا ہے, اتنا یہ فلان تیل آپ نے ڈالنا ہے. ڈیزل کی جگہ کبھی پیٹرول ڈالتے ہیں یا پیٹرول کی جگہ کبھی ڈیزل ڈالتے ہیں؟ نہیں ڈالتے. کیوں؟ کیونکہ نظام نہیں ہے. انہوں نے جو بک دی ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی بڑی کتاب عطا فرمائی ہے قرآن, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدی للمتقین, یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. اور ہم اس کتاب کو چھوڑ کر وہ گورے کے نظام کو لکھا ہوا نظام آج ہم فالو کر رہے ہیں, تو کتنی بڑی ہماری بدبختی ہے. خیر جی, جنرل ضیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی امیدیں تھیں لیکن جنرل صاحب کی زندگی نے وفا نہ کی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. جہاں جنرل صاحب سے ہمارے اختلافات ہیں وہیں ان کے اوپر رشک بھی آتا ہے کہ انہوں نے کچھ تھوڑی بہت تو محنت کی اسلامی دنیا کے لیے. تو پھر اس کے بعد جی آپ کے پاس جمہوریت آ گئی اور آپ نے لیے جمہوریت کے مزے, اور پھر وہ وفاقی نظام بھول گئے. ہاں, اسلامی نظام ایسے بھولے کہ بھولنا بھی بھول گئے. ایک تو ہوتا ہے نا بھول جانا, ایک ہوتا ہے بھولنے کو بھی بھول جانا. پھر اس کے بعد نہ کسی مذہبی جماعت نے اس کی بات کی, اسلامی نظام کی باتوں میں ہی ہے. آپ دیکھیں نا کتنی بڑی بدبختی ہے. یعنی کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مذہبی جماعتوں کے لیڈر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم پاکستان کی جمہوریت کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. کیا ان سے میری بات سے آپ کو اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن آپ ان لوگوں سے جا کر پوچھو کہ کیا اسلام کی دشمن جو ہے وہ جمہوریت نہیں ہے؟ اسلامی شریعت کو, اسلامی خلافت راشدہ کے نظام کو ختم کرنے کے لیے سہمنی نظام پیدا کیا, کیا وہ جمہوری نظام نہیں ہے؟ کیا اس میں اسلام کی ترقی ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں. تو واجد بھائی, اصل میں پاکستان بنانے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ کس طرح پاکستان کے اندر اسلامی نظام قائم ہو جائے, کس طرح خلافت راشدہ والا نظام ہو جائے, اور کس طرح یہ ریاست جو ہے مدینے والی ریاست. اچھا آپ دیکھیں پاکستان کی مماثلت بڑی ہے مدینے سے. جی, مکہ کے اندر مسلمانوں کو کون تنگ کرتے تھے؟ مشرکین مکہ. اور ہندوستان کے اندر بر صغیر کے اندر مسلمانوں کو کون تنگ کرتے تھے؟ مشرکین ہند. اب مسلمانوں نے ہجرت کہاں کی؟ مدینہ کے اندر, مکہ سے. اور یہاں پر مسلمانوں نے ہجرت کہاں کی؟ ہندوستان سے پاکستان کی طرف. لیکن مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر ایک ایسا نظام دیا کہ جس سے مرغوب ہو کر پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا. ایک آپ خود سوچیں, مدینہ
چھوٹی چھوٹی سی جگہ ایک چھوٹا سا لیکن نظام ایسا تھا. اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں, اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے نا وہ فرد کے ساتھ نہیں ہوتی, میرے یا آپ کے ساتھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ نظام کے ساتھ ہوتی ہے. مثال کے طور پر اب آپ اور میں ہیں, ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد جو وعدے ہیں وہ نماز کے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ نہیں ہے. میں نماز پڑھوں گا تو وہ وعدے میرے ساتھ مل جائیں گے, ان وعدوں کا مجھے فائدہ ہوگا, اللہ تعالیٰ کا نظام میرے ساتھ ہو جائے گا کیونکہ میں نے حکم پہ عمل کر دیا. اسی طرح جب اسلامی نظام قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مدد نظام کے ساتھ ہوگی, پھر حفاظت ہوگی وہاں کے لوگوں کی. اگر اسلامی نظام قائم نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اچھا مدد کا وعدہ جہاں بھی آیا ہے نا قرآن پاک میں, تو اللہ پاک فرماتے ہیں, لفظ استعمال ہوا ہے آمین یا آمن کہ اے ایمان والو. کہیں بھی لفظ استعمال نہیں ہوا مسلموں کہ اے مسلمانوں تمہارے ساتھ میری مدد کا وعدہ. ایمان والے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں, تو مدد جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظام کے ساتھ ہے, نہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد فرد کے ساتھ ہے. ہاں, تو اب پاکستان بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ کس طرح یعنی کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا اسلامی نظام قائم ہو جائے جس کی مثال پوری دنیا میں ملے اور پوری دنیا مجبور ہو جائے اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے. لیکن بدبختی سے ہمارے دوست پوچھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے بارے میں کیا کہتے ہو, تو میں انہیں کہتا ہوں, علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر ہے کہ پل بھر میں بنا دی مسجد ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا. کہ ہمارے جو بڑے تھے نا ان کے اندر ایمان کی حرارت تھی, انہوں نے ایک مسجد تو قائم کر دی پاکستان کی صورت میں, لیکن اس مسجد کا جب نظام ہمارے ہاتھوں میں آیا تو پھر ہم نے اس مسجد کے ساتھ جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے. ہم نے اس مسجد کو نہ تو ایمان دیا, نہ قرآن دیا اور نہ حدیث دی. ہم نے مسجد میں کیا رکھ دیا, قرآن کی بجائے ہم نے اس کے اندر ناول رکھ دیے. ہم نے مسجد کے بجائے اس کے اندر نمازیں پڑھنے کی بجائے ہم نے اس کو لائبریری بنا دیا. ہم نے سارے جو اس کی روح تھی نا اصل پاکستان کی, اس روح کو ہم نے نکال دیا اور ہم نے اس کی جگہ گندگی کو ڈال دیا. تو اصل مقصد پاکستان بنانے کا اسلامی نظام تھا. اور جب تک اسلامی نظام اس ملک کے اندر نہیں آئے گا آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری کی امید چھوڑ دیں. اصل میں کیا ہے, صحابہ اکرام جو تھے وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہماری تعداد کتنی ہے, ہمارے پاس ہتھیار ہیں یا نہیں ہے, وہ کیا دیکھتے تھے, ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان کا توکل اللہ پر تھا. سعد بن ابی وقاص رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ پہ گئے اور دیکھا کہ سامنے بہت بڑا لشکر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ امیر المومنین یا تو آپ خود آئیں یا پھر آپ ایسا کریں کہ لشکر بھیجیں. تو امیر المومنین نے کیا لکھ کے بھیجا کہ سعد کب سے لشکر سے گھبرانا تم نے شروع کر دیا ہے, یہ تو اللہ کی طرف دیکھو, اللہ کے نظام کی طرف دیکھو کہ اللہ کا نظام کیسا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تو دنیا کا کوئی لشکر تمہارے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. تو اصل میں کیا ہے واجد بھائی کہ ہمیں اسلامی نظام کی طرف جانا ہوگا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کو لینا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنے ساتھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں اسلامی نظام قائم کرنا ہوگا اور اسلامی نظام کے تابع رہ کے چلنا ہوگا. تو انشاءاللہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر اسلامی نظام قائم فرمائے اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرمائے. صرف پاکستان کے اندر نہیں, جتنے بھی اسلامی ملک ہیں وہاں کے حکمرانوں کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ وہاں پر اسلامی نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.